اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اسی طریقے سے انسان جب بنائے گئے، یعنی آدم سب سے پہلے مٹی کے ذریعے سے بنائے گئے، خدا کی قسم اسی وقت سے انسان کے اندر حیا، کسی نبی کے آنے سے حیا نہیں آئی، البتہ نبی آ کر حیا کا سبق دیا۔ حیا جب بے حیائی میں بدلی تو حیا کے اسباق شروع ہوئے۔ انبیاء آ کر انسان کے اندر یکساں چیز کو داخل نہیں کیے۔ حضرت نوح نے آنکھ کو داخل کیا، موسیٰ نے کان کو داخل کیا، عیسیٰ نے زبان کو داخل کیا، یا رام صاحب نے ہاتھوں کو بنایا، نہیں۔ انسان جب سے ہے یہ تمام چیزیں اندر ہیں۔ ویسے ہی حیا انسان جب سے ہے تب ہے۔ جب بھی کوئی چیز کمزور ہوتی تو اسے پاورفل بنانے کے لیے، اس کی کمزوری کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ حیا کمزور ہوئی تو انبیاء کو بھیج کر حیا کے اسباق دیے۔ خدا کی توحید اور اللہ کو ماننے والوں میں غفلت پیدا ہوئی، انبیاء کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق پڑھائے۔ ظلم زیادہ ہوا، انبیاء کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہ تمام چیزیں پہلے ہی سے ہے، بعد میں شروع نہیں ہوئی، بعد میں شروع نہیں ہوئی۔ انسان جب سے ہے تب سے حیا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں ہر نبی کے دور میں رہی ہے۔ انبیاء کی شریعتیں الگ الگ، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ مسلمان 1,24,000 انبیاء کو مانتا ہے اور پیغمبر کی شریعت پر چلتا ہے۔ میں پہلے ہی کہا، توجہ سے سننا، آج میں دلائل کی بات کروں گا۔ کوئی آنکھ بھی بند کیا تو پھر اسے مجلس سے اٹھا دوں گا میں۔ سب مجھے ایسے دیکھنا جیسے راستے میں گزرتے ہوئے کسی نہیں بولتا۔ دیکھو ہنسے تو سمجھ گئے، سب دیکھ رہی ہیں۔ غور سے مسلمان تمام انبیاء کو مانتا ہے، مانتا نہیں مانتا، لیکن ہمارے جو خاص نبی ہیں وہ محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، لیکن تمام نبیوں کو مانتا ہے۔ اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان نبیوں کی شریعت بھی الگ الگ رہی، اور یہ غلط بات نہیں۔ سب انبیاء ہیں، ان کی شریعت کیوں الگ الگ ہے؟ سعودی عرب مسلمانوں کا ملک، کویت مسلمانوں کا ملک، بحرین مسلمانوں کا ملک، قطر مسلمانوں کا ملک، ایران مسلمانوں کا ملک، عراق مسلمانوں کا ملک، دبئی مسلمانوں، سب مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن الگ الگ کچھ قانون ہی نہیں، قانون الگ الگ ہی نہیں۔ ویسے ہی تمام انبیاء ہیں، لیکن قانون کسی کے کچھ، کسی کے کم، کسی کی شریعت میں ایک چیز جائز، کسی کی شریعت میں ایک چیز ناجائز، کسی کی شریعت میں ایک چیز حلال، کسی کی شریعت میں ایک چیز حرام، لیکن کچھ چیزیں تمام انبیاء کی شریعت میں داخل تھی۔ پیغمبر نے بطور خاص چار چیزوں کا ذکر کیا، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں تمام نبیوں کی شریعت میں رہی ہے۔ میں ترتیب بدل کر بول رہا ہوں۔ نکاح ہر نبی کی شریعت میں رہا ہے، کسی نبی کی شریعت میں نکاح کرنا حرام نہیں تھا، بغیر نکاح کے رہنے کا حکم کسی نبی نے نہیں دیا، تمام نبیوں نے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ والتعطر، عطر لگانا ہر نبی کی شریعت میں تھا، کسی نبی کی شریعت میں خوشبو حرام نہیں تھی، کسی نبی کی شریعت میں خوشبو مکروہ نہیں تھی، کسی نبی کی شریعت میں خوشبو کا استعمال کرنا ناجائز نہیں تھا۔ ہر نبی نے خوشبو کو استعمال کیا اور خوشبو کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔
تیسری چیز السواک، میں پہلے ہی بتا دیا، علماء بیٹھے ہیں ترتیب بدل کر بول رہا ہوں، اہم بات کو بعد میں بولنا ہے۔ السواک، مسواک استعمال کرنا، ہر نبی استعمال کیے اور اپنی امت کو مسواک استعمال کرنے کا حکم دیا۔ الحیا، چوتھی چیز حیا، ہر نبی کی شریعت میں حیا واجب، حیا ضروری۔ کسی نبی نے اپنی امت کو بے حیا بننے کی ترغیب نہیں دی، سب نے حیا کا پیغام سنایا، کہا کہ حیا اختیار کرو۔ ہر نبی کی شریعت میں حیا ایمان کا جز تھا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ہر نبی با حیا تھے، ہر نبی کی شریعت میں حیا کا حکم تھا، آسمانی ہر کتاب میں حیا کی آیتیں نازل ہوئی، ہر نبی نے امت کو حیا کا درس دیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بننے والا نیا قانون نہیں، یہ ہر نبی کی شریعت میں رہا ہے۔ آج اگر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ برقع، یہ حجاب، یہ نقاب پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا، وہ جاہل ہے، جاہل، نادان ہے، نادان۔ پیغمبر کی شریعت میں نہیں، ہر نبی کی شریعت میں۔